بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اگر یہ 6 نشانیاں آپ کے اندر ہیں، مطلب آپ ہدایت پر ہیں۔ نور ہدایت کا سفر، ہدایت یافتہ دل کی 6 روشن نشانیاں۔ ہدایت کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہ وہ نور ہے جب دل میں اترتا ہے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور کیا آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو اپنے اندر ان 6 نشانیوں کو تلاش کریں۔ نمبر 1، ہدایت کی مسلسل طلب، دعا اور تڑپ۔ ہدایت یافتہ انسان کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکی پر مطمئن ہو کر بیٹھ مت جانا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اس سے ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نور چھین نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے آغاز ہی میں سب سے اہم دعا سکھائی۔ ہم پر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ سوچئے، ایک نمازی جو پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہے، وضو میں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت مل جانا کافی نہیں، اس پر قائم رہنا اصل کمال ہے۔ انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ معصوم اور سید المرسلین ہیں، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، اور آپ اللہ سے رو رو کر ہدایت مانگتے ہیں، تو یہ ڈر اصل حقیقت، اصل ہدایت کی موجودگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نمبر 2، گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنا، یعنی توبہ و استغفار کرنا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ایسے شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ اس گناہ پر جمتا نہیں ہے، اس سے چین نہیں آتا اور وہ فوراً اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں جہاں گھپ اندھیرا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اللہ کو پکارا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب کیا ہوگا، بلکہ فوراً رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک تو ہی میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ رجوع ہے۔ ہدایت یافتہ دل گناہ کے بوجھ کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار ہے وہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل دھو دیا جاتا ہے اور چمکا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور آپ مصلح کی طرف دوڑتے ہیں، تو مبارک ہو، آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں۔ نمبر 3، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یعنی عاجزی۔ تیسری اور نہایت اہم نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے، نہ کہ اس کی تاویلیں یعنی جسٹیفیکیشنز پیش کرے۔ گناہ کرنا کمزوری ہے، لیکن گناہ کا دفاع کرنا تکبر ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا فرق۔ یہاں ہمیں ہدایت اور گمراہی کا بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ جب شیطان سے غلطی یا نافرمانی ہوئی تو اس نے دلیلیں دی، بحث کی اور کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ میں بنایا ہے، اس سے مٹی سے۔
اس نے غلطی ماننے کے بجائے تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ فوراً سر جھکا دیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہدایت یافتہ شخص آدم کے راستے پر ہوتا ہے، وہ بہانے نہیں بناتا کہ ماحول خراب تھا یا فلاں نے مجبور کیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہترین مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر جان چھڑا لی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ بولا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ میری غفلت تھی۔ اس سچائی اور اعتراف جرم کی وجہ سے انہیں کچھ عرصے مشقت تو اٹھانی پڑی، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل فرمائی ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ غلطی مان لینا ہدایت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نمبر 4، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے دل کی کیفیت یعنی آپ کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے تو آپ کو نیکی میں لذت اور برائی میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار بتاتے ہوئے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے تو تم مومن ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور برائی سے نفرت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں گناہ کی دعوت دی، دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، جوانی کا عالم تھا، لیکن جس دل میں ہدایت ہو اسے گناہ کی دعوت زہر لگتی ہے۔ انہوں نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ انہوں نے گناہ کی لذت پر اللہ کی ناراضگی کے خوف کو ترجیح دی۔ اگر آپ کا دل گانے، غیبت یا بے حیائی کی محفلوں سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت، نماز یا اللہ کے ذکر میں سکون پاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو ایمان کی زینت سے سجا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نمبر 5، نیکی کے مواقع کی تلاش یعنی شوق خیر۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ ہدایت والا شخص نیکی کے مواقع ضائع نہیں کرتا۔ جیسے ایک دنیا دار شخص پیسے کمانے کا موقع نہیں چھوڑتا، ویسے ہی ہدایت یافتہ شخص نیکیاں کمانے کی لالچ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا شوق۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی میں آگے نکل جاؤں گا۔ وہ اپنا آدھا مال لے آئے، لیکن دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے ہیں۔ یہ جذبہ کہ کہیں کوئی خیر مجھ سے چھوٹ نہ جائے ہدایت کی علامت ہے۔ علم اور علماء کی صحبت۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہیں دینی محفل ہے، کوئی عالم دین آئے ہیں یا کوئی قرآن کا درس ہو رہا ہے اور آپ کا دل وہاں جانے کے لیے مچلنے لگے تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا طویل سفر طے کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو خود نبی ہوں،
بلکہ علم اور خیر کی طلب نے انہیں سفر پر مجبور کیا۔ اگر آپ یوٹیوب پر کوئی فضول ویڈیوز چھوڑ کر کسی دینی بیان کو سنتے ہیں یا دوستوں کی گپ شپ چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو جان لیں کہ آپ نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا یعنی قربانی دے دینا۔ چھٹی اور سب سے مضبوط نشانی یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز، عادت، رشتے یا فائدے کو صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اللہ کے لیے جو چیز بھی چھوڑو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ حضرت مصعب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سب سے امیر اور خوش لباس نوجوان تھے۔ بہترین ریشم پہنتے اور خوشبو لگاتے، لیکن جب اسلام لائے اور ہدایت ملی تو ماں نے دولت روک لی، گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اللہ کی خاطر وہ ساری عیش و عشرت ایک پل میں چھوڑ دی۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس کفن کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ وہ سفیر اسلام کہلائے۔ جادوگران فرعون کا واقعہ۔ فرعون کے جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا، جواب دیا، جو دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں ہم ان پر تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے میں ہدایت کی خاطر دنیا کی بادشاہت اور زندگی قربان کر دی۔ آج کے دور میں اگر آپ سود کی نوکری چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی بہن اللہ کے حکم کی خاطر پردہ شروع کر دیتی ہے باوجود اس کے کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اگر آپ کسی حرام رشتے یا ریلیشن شپ کو اللہ کے خوف سے ختم کر دیتے ہیں تو یقین مانیے آپ ہدایت کے اس مقام پر ہیں جہاں اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ میرے دوست، اگر آپ کے اندر یہ 6 نشانیاں موجود ہیں، ہدایت کی دعا مانگنا، گناہ پہ توبہ کرنا، غلطی کا اعتراف کرنا، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کرنا، اللہ کی خاطر اپنی پسند کو چھوڑ دینا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اتفاق نہیں ہے، یہ انتخاب ہے۔ اللہ نے اربوں انسانوں میں سے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کے راستے پر چلیں۔ شیطان کوشش کرے گا آپ کو مایوس کرے، آپ کو آپ کی پرانی غلطیاں یاد دلائے، لیکن آپ نے ان نشانیوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، گرنا کمال نہیں، گر کر سنبھل جانا اور اللہ کی طرف دوڑنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔